الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں کی رات کو بار بار آنکھ ضرور کھلتی ہوگی اور بار بار پیشاب کی حاجت بھی ہوتی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کی رات کو بار بار آنکھیں کیوں کھلتی ہیں اور رات کے سونے کے بعد میں انسان کو بار بار پیشاب کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ رات کو ہی انسان کی آنکھ بار بار کیوں کھلتی ہے، اور ساتھ میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرمان بھی بتانے والے ہیں جس پر اگر آپ عمل کر لیتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دستے ادب نہایت ہی ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا، یا علی، مجھ کو رات کو نیند بہت کم آتی ہے، میں رات کو صحیح سے سو نہیں پاتا ہوں، یعنی کہ رات کو بار بار میری آنکھیں کھلتی رہتی ہیں اور بار بار مجھ کو پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے پورے جسم میں سخت درد رہنے لگتا ہے اور پھر وہ درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، یا علی میں کیا کروں؟ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ نے دن کو کام کرنے کے لیے اور رات کو آرام کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر ہم رات کو وقت پر آرام اور اپنی نیند کو پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس سے ہماری صحت پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اگر تم رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پیتے ہو تو رات کو نیند سے اٹھ کر پانی پینا آج سے ہی بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے آج سے بہت خطرناک ہے، اور وہ اس لیے کہ رات میں پانی پینے سے جسم میں ایسا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ہی شفا دینا چاہے تو اس درد سے شفا دے سکتا ہے، مگر اللہ کے سوا پھر اس کا کوئی علاج نہیں کر پاتا ہے، یعنی کہ پھر اس درد کا اللہ کے علاوہ کہیں پر بھی اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، پانی انسان کے جسم کے لیے ایک نہایت ہی ضروری چیز ہوتی ہے، مگر ہم اس کو اگر صحیح مقدار میں اور صحیح وقت میں نہیں پیتے تو پھر انسان کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جب رات کے وقت میں سو جاتا ہے تو جسم میں پانی کی کمی کی ہونے کی وجہ سے جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے انسان کو رات کو سونے کے بعد میں پیاس محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر سونے کے بعد میں بار بار اٹھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اے شخص، اگر کوئی انسان سرد رات کو اٹھ کر بار بار پانی پیتا ہے تو اسے اس کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ پھر بار بار پانی پینے سے اسے پیشاب کی حاجت بھی بار بار ہوتی ہے، اس لیے پھر اس کو بار بار بیت الخلاء میں بھی جانا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی انسان سرد رات میں اپنے گرم گرم بستر چھوڑ کر واش روم میں جاتا ہے، جس سے انسان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، جو کہ انسان کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رات کو بار بار پانی پیتا ہے، رات کو بار بار بیت الخلاء جاتا ہے، تو ایسے میں انسان کی نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی، یہ بھی انسان کے جسم کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حال ہی میں ایک میڈیکل ریسرچ نے بھی اس بات کو مانا کہ رات کے وقت میں اٹھ کر پانی پینے سے اور بار بار بیت الخلاء جانے سے انسان کے صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس میڈیکل ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو لوگ رات کو وقت پر نہیں سوتے یا پھر رات ٹھیک سے نہیں سو پاتے تو ان کو 3 بڑے نقصان ہوتے ہیں۔
پہلا نقصان، جو رات کو وقت پر نہیں سوتے یا ٹھیک سے نہیں سو پاتے ہیں، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھتے ہیں، تو ایسے لوگ بہت ساری بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو موت بھی بہت جلدی آتی ہے۔ رات کو وقت پر نہ سونا، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھنے کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے لوگ دماغی اور جسمانی بیماریوں کے بھی بہت ہی جلدی شکار ہو جاتے ہیں، ان کا دماغ پھر دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتا ہے۔ تیسرا نقصان، رات کو سونے کے بعد میں بار بار اٹھنے کا تیسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ رات کو بار بار اٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نیند پوری نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے پھر ایسے لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ سارا دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے پھر وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، صحت بنانے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، اور آج تو میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک اچھی صحت کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں ایک اہم بدلاؤ لا سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق جو لوگ اپنی نیند کو پورا نہیں کر پاتے تو ایسے لوگ بہت سی بیماریوں میں بہت سی جلدی گھر جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں اور آپ یہ کوشش کریں کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائیں، اور ہمارے دین اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رات کو دیر تک اپنا موبائل نہ چلائیں، انٹرنیٹ پر اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح فجر کے وقت میں اٹھ جائیں۔ پھر دیکھیں آپ کا پورا دن کس طرح سے تر و تازہ رہے گا اور کس طرح سے آپ کے پورے دن میں برکت ہوگی، اور آپ پورے دن میں کس طرح سے بہت سے سارے کاموں کو بھی کر سکو گے۔ اب پیارے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کچھ لوگوں کی رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کیوں کھل جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، رات کو 3 بجے سے 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلنے میں اللہ نے ایک ایسا بہت بڑا راز رکھا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جن لوگوں کی رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلتی ہے وہ پریشان نہ ہو، یعنی ایسے لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کی آنکھ ہر روز اس وقت میں کیوں کھلتی ہے، کہیں ان کے ساتھ میں کوئی برا تو نہیں ہونے والا۔ اگر آپ کی بھی رات کے اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم آپ کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس میں خوش ہونے والی بات کون سی ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رات کو 3 سے 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلنا بدقسمتی نہیں بلکہ خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ جن لوگوں کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو آگاہ کرنے کا اشارہ مل رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، رات میں جو 3 سے 5 بجے کے بیچ کا وقت ہوتا ہے وہ رات کا 1/3 والا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، یعنی کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا سب سے خاص وقت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے اگر کسی کی اس وقت میں آنکھ کھلے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور اللہ کے نام کا کوئی چھوٹا وظیفہ کرے، یا پھر صرف 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھے اور پھر اپنے دل میں کوئی خواہش لے کر اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں کی گئی اس کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کو جو خواہش ہوگی، فائدہ ہوگا، وہ ضرور اس کا پورا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا 1/3 حصے میں، یعنی کہ رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے بیچ میں
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس وقت مجھ سے کچھ مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنی مغفرت مانگنے والا۔ اس لیے اگر کسی کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور کلمہ پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ ہمارے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق اگر کوئی اس وقت میں جائز دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔